Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, Said B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will going to start our 8th chapter, Surah Al-Ma'un. First of all, we recite this surah and then explain its meaning. Now you all recite with me the Surah Al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Now we read the meaning of this surah. I seek refuge of Allah from Shaitan, the discarded one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Did you see the one who denies the day of judgment? He is the one who repels the orphans and does not encourage feeding of the needy. So woe to the worshippers who are neglectful of their prayers, who make show of piety and refuse small favors. Allah says the truth. First of all, we see the name of this surah. The name of this surah is Surah Al-Ma'un. What is the meaning of Al-Ma'un? Al-Ma'un means the small favors. یعنی گھر میں استعمال ہونے والی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. جو انسان کبھی اگر اس کے پاس نہ ہو تو اپنے جاننے والوں سے اپنے پڑوسیوں سے مانگ کر بھی استعمال کر لیتا ہے. یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ کی آخری آیت میں اس کا ذکر آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ چھوٹی چھوٹی استعمال
کی چیزیں روکتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیتے، اور یہ ان لوگوں کی کیریکٹرسٹک بیان کی گئی ہے جو اللہ پر اور یوم جزا و سزا یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے۔ اسی آیت سے اس سورہ کا نام سورہ الماعون رکھا گیا۔ یہ سورہ بالکل بگننگ میں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی مکہ میں، اسی لیے سورہ کو مکیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم ورس ٹو ورس دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کن باتوں کی نصیحت کی ہے، کیا بتایا ہے۔ First of all, we take the verse number 1. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Did you see the one who denies the day of judgment? یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ڈے آف ججمنٹ یعنی فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کے کیریکٹرز کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ کہا گیا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، انہیں بھگاتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے کھانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں چونکہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں، فیصلے کے دن پر نہیں، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مومنوں کو یتیموں کا خیال رکھنے، مسکینوں کا خیال رکھنے، انہیں کھانا کھلانے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، یتیموں کو ستاتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ان کے پاس آئے، کوئی مسکین ان کے پاس مانگنے آئے، تو یہ اس کی مدد نہیں کرتے، اسے نہیں کھلاتے۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز ان کو تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ان کو اللہ کی جس عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے اس طریقے سے یہ عبادت نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اس کا بھی طریقہ بدل لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی انہیں نماز قائم کرنے کا حکم تھا، اور اسی لیے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی ان کے یہاں کی وہ اس میں اللہ کا نام لیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا؟ وہاں اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن اس طریقے پہ نہیں جس طریقے سے اللہ نے ان کو بتایا تھا، بلکہ وہاں کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے، مورتیوں کی پوجا کرتے، سیٹیاں بجاتے، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے۔ اور انہوں نے نماز کا پورا طریقہ ہی بدل ڈالا تھا۔ اسی لیے کہا گیا فوائل للمصلین، وو ٹو دا ورشپرز، یعنی ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، who are neglectful of their prayers،
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز کے بارے میں جن کو پتہ نہیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز جس طریقے سے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دکھاوے کی نماز تو پڑھتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں جس طریقے سے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، تو ان کی یہ نماز کسی کام کی نہیں بلکہ ان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، اور انہیں ویل کی طرف، تباہی کے گڑھے کی طرف لے جانے والی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک دوسرے کو دینے سے منع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ اگر کوئی ضرورت کے وقت کوئی چیز ان سے طلب کرے، مانگے، تو یہ ان چیزوں کو بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پڑوسیوں کا اور عزیزوں کا بڑا حق رکھا ہے اسلام نے، تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور مسکینوں کا، یتیموں کا اور پڑوسیوں کا جو حق ہے اللہ نے جو متعین کیا ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے، اور اسی بات کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے اس سورے میں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور روزے جزا پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو اپنے اعمال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ تو یہ اعمال ہمارے اچھے ہونے چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔